سہیل عظیم آبادی کی کہانی کل وہ مر گیا۔ ابھی تار ملا ہے، کل ممتاز موٹر کے ایک حادثے میں مر گیا۔ خدا مغفرت کرے۔ میری ساری زندگی مارے مارے پھرنے میں گزری ہے۔ ملک کے اس کونے سے اس کونے تک شاید ہی کوئی بڑا شہر ہو جہاں کے راستے میرے پاؤں کے نشاں سے خالی ہوں۔ ساری زندگی مارے مارے پھرنے اور لوگوں سے ملنے کے علاوہ میں نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ ہزاروں آدمیوں سے ملا ہوں اور سینکڑوں آدمیوں کو بہت نزدیک سے جانتا ہوں، لیکن ممتاز جیسا دوسرا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ ممتاز سے میری ملاقات ایک ہوٹل میں ہوئی تھی۔ معمولی ہوٹل تھا، کھانا سستا اور مزیدار ملتا تھا۔ چھوٹی تنخواہ پانے والے صاف ستھرے لوگ اس میں کھانا کھاتے تھے۔ میں کھانا کھا رہا تھا، ممتاز آیا اور اسی میز پر بیٹھ گیا جس پر میں کھانا کھا رہا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اس نے مجھے متوجہ کر لیا۔ گورا چٹا آدمی بیٹھتے ہی بولا تھا، میرے یہاں بیٹھنے سے آپ کو تکلیف تو نہ ہوگی؟ میں نے جواب دیا تھا، ہرگز نہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ پھر اس نے سوال کیا تھا، معاف کیجیے گا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا تھا، ایک روزانہ اخبار میں کام کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا تھا، مجھے بھی ملازمت کی ضرورت ہے۔ آج ہی 3 سال کے بعد جیل سے رہا ہوا ہوں۔ اور میں پوچھ بیٹھا تھا، کس جرم میں؟ اور وہ ہنس کر بولا تھا، جرم مجھے خود بھی معلوم نہیں۔ اور مجھے الجھن ہوئی تھی، کتنا دلیر آدمی ہے، اپنے سزا پانے کی بات اتنی دلیری سے کر رہا ہے۔ پھر اس نے بتایا تھا، ایک دن وہ کالج کے میدان سے فٹ بال کھیل کر نکل رہا تھا۔ گھر جانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ کیوں؟ اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ 2 دن پہلے طالب علموں نے بڑا جلوس نکالا تھا اور پولیس نے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن طالب علموں نے ان کا حکم نہ مانا۔ پولیس نے لاٹھی چلائی، بہت سے طالب علم زخمی ہوئے۔ وہ اس جلوس میں نہیں تھا، اس کو جلسے اور جلوس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 4 دن پہلے کھیل میں اسے چوٹ آ گئی تھی اور اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ پولیس والوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ بھی جلوس میں تھا، بلکہ وہ لیڈر تھا۔ یہ بات بالکل غلط تھی۔ جلوس کی خبر تو اسے ضرور تھی، مگر اس نے جلوس کو دیکھا تک نہ تھا۔ مگر پولیس نے اسے لیڈر بنا کر گرفتار کر لیا تو اس نے بھی جلوس میں شرکت سے انکار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور اسے 3-4 دن کے بعد 6 مہینے کی سزا ہو گئی۔ یہ بھی کوئی بات نہ تھی، مگر سرکار نے اسے خوفناک آدمی سمجھ لیا اور 6 مہینے گزرنے کے بعد جب وہ رہا ہوا تو جیل سے باہر نکلتے ہی پھر گرفتار کر لیا گیا اور مقدمہ چلائے بغیر اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ کئی جیلوں میں پھرتا رہا، آخر وہ علی پور سینٹرل جیل سے رہا ہوا تھا۔ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جو زیادہ سے زیادہ 4 دن کے لیے کافی تھے، لیکن کلکتہ میں وہ بالکل اجنبی تھا اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ ہم دونوں کے خیالات ایک سے تھے۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اسے اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دے دی اور اس نے منظور کر لیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں جس اخبار میں کام کرتا ہوں وہ سرکار کا مخالف ہے اور اس میں کام کرنے والوں پر سرکار نگرانی رکھتی ہے۔ وہ خوب ہنسا اور بولا تھا، کوئی حرج نہیں، سرکار مجھ پر مہربان ہے، نگرانی رکھتی ہے۔ جب تک بھولی رہے گی کلکتہ میں سیر کروں گا، جب یاد کرے گی اپنے مہمان خانے میں بلا لے گی۔ مہمان خانے کے لفظ پر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے آ جانے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کمرہ چھوٹا ضرور تھا، لیکن میں اکیلا تھا۔ دری کا فرش بچھا ہوا تھا، ایک طرف بستر تھا اور دوسری طرف کتابیں، اخبار اور رسالے۔ وہ کمرے میں آتے ہی بولا، دوست، تم نے دعوت دے کر شاید غلطی کی ہے۔ تمہارا مہمان ایسا ہے جس کے پاس بدن کے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور تم جلد ہی اس سے اکتا جاؤ گے۔ میں ہنس دیا تھا، لیکن دماغ کے کونے میں اس کی بات اٹک کر رہ گئی۔ غلط نہیں کہا تھا اس نے، لیکن بلا لینے کے بعد کچھ سوچنے کا موقع نہ تھا۔ ہم لوگ ایک ہی ناؤ کے مسافر تھے۔ میری اور اس کی حالت میں زیادہ فرق نہ تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا، کوئی فکر نہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، خوب نبھے گی۔ اور اس نے زور سے قہقہا لگایا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا دادا پنجاب سے آ کر آسنسول میں رہ گیا تھا۔ اس کے باپ کی بڑی سی دکان تھی اور کاروبار بہت اچھا تھا۔
مگر وہ چھوٹا ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور اس کی ماں نے دکان اپنے بھائی کے حوالے کر دی تھی اور وہی دیکھ بھال کرتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو حالات ٹھیک رہے، مگر دھیرے دھیرے اس کے ماموں کا رنگ بدلنے لگا۔ بس گھر کے ضروری خرچ کے لیے روپے دے دیتا تھا۔ اس سے اس کی ماں کی صحت گرنے لگی اور بھائی بہن میں کھنچاؤ پیدا ہو گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو ماں کی صحت پر اور خراب اثر پڑا۔ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اس کی گرفتاری میں اس کے ماموں کا ہاتھ ہے۔ جیل میں آ کر کئی ملنے والوں نے اسے بتایا تھا۔ 2 بار اس کی ماں اسے جیل میں دیکھنے آئی۔ اس کے بعد اس کی صحت اور خراب ہو گئی۔ اس نے کوشش کی کہ ماں سے ملنے کی اجازت مل جائے، لیکن نہیں ملی، اور جب جیل سے نکلتے ہی اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو ہفتے بھر بعد اسے خبر ملی کہ ماں مر گئی، اور وہ بہت دیر تک روتا رہا اور اس دن سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ اس دن پہلی بار اس نے سمجھا کہ کسی حادثے پر رونا بیکار ہے، رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کچھ پیش آئے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور وہ بالکل بدل گیا۔ میں نے اسے رائے دی کہ کلکتے میں کیوں مارا پھرے، آسنسول واپس جائے اور اپنی زندگی سدھار لے، کاروبار کرے۔ تو اس نے بتایا تھا کہ اب کاروبار اس کے دماغ کے کسی کونے میں نہیں۔ بردوان جیل میں اسے ایک ساتھی قیدی نے بتایا تھا کہ اس کے ماموں نے دکان کا نام بدل دیا ہے، اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ ماموں نے دکان ہضم کر لی، اور بڑی بے پرواہی سے بولا تھا، دوست، اب زندگی کا مقصد بدل چکا ہے۔ سرکار کی مہربانی سے آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ایسی سرکار جو بے قصور جیل میں بند کر سکتی ہے، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اب تو اسے ختم کرنے کے بعد ہی اپنے لیے کچھ سوچنے کا سوال پیدا ہوگا۔ اس کے ایک ایک لفظ میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگتا تھا کہ میں اسے بہت دنوں سے جانتا ہوں۔ اس کی ہر بات میں بانک پن تھا اور وہ مجھے پسند آیا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ آدمی دوست بنانے کے لائق ہے، اور ہم دونوں دوست بن گئے تھے۔ دوسرے دن اسے اپنے اخبار کے دفتر میں لے گیا۔ اخبار کے مالک حاجی عمر نے بلایا تھا۔ حاجی صاحب خود بھی سرکار کے دشمن تھے اور کئی بار جیل ہو آئے تھے۔ اخبار انہوں نے نکالا ہی تھا کہ سرکار کے خلاف آواز بلند ہوتی رہے اور کام کرنے والوں کی ٹولی ان کے ساتھ رہے، اس لیے ممتاز کو ان سے ملانے میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ ممتاز اخبار میں کام کرنے لگا۔ مجھے 60 روپے ماہوار ملتے تھے اور ممتاز کو 50 روپے۔ سستا زمانہ تھا، زندگی بڑے آرام سے کٹتی تھی۔ بس کبھی کبھی CID والے مکان کے نچلے حصے میں علیم کے ہوٹل میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور ہم دونوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن ہم لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ ایک دن ہم دونوں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سونے جا رہے تھے۔ سونا ضروری تھا، رات کو اخبار کا کام کرنا تھا۔ مولوی شریف احمد آ گئے۔ میری یوں ہی سی ملاقات تھی۔ ایک چھوٹی سی مسجد میں پیش امام تھے اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ہم دونوں اٹھ بیٹھے۔ مولوی شریف نے بتایا کہ مسجد کمیٹی نے مسجد کی امامت اور مدرسے سے انہیں ہٹا دیا ہے اور وہ بہت مجبور ہو رہے ہیں، ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں۔ مولوی شریف کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ قرآن پڑھتے تھے تو واقعی لطف آتا تھا۔ میں کئی بار جلسوں میں سن چکا تھا۔ شکل بھی بڑی روبدار تھی۔ آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے، لیکن میرے بعض جاننے والوں نے بتایا تھا کہ بہت جھوٹ بولتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں۔ کمیٹی والوں کو ان سے یہی شکایت تھی کہ جن باتوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، ان میں پڑھ کر الجھا دیتے ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو بعد میں معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اپنی کہانی سنائی تو ممتاز نے انہیں ساتھ رہنے کی دعوت دے دی۔ کچھ بولنے کا موقع نہ تھا، لیکن ممتاز کی یہ بات مجھے پسند نہ آئی۔ رات کے وقت دفتر میں اس سے میں نے کہہ بھی دیا تھا، لیکن اس نے میری بات کا کوئی اثر نہ لیا اور بولا، یار، خدا کسی کو ضرورت مند نہ بنائے۔ اس وقت وہ ضرورت مند ہے اور ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ مولوی شریف کے بارے میں میری رائے پہلے ہی سے اچھی نہ تھی، اور جب ممتاز نے اسے بلا لیا تھا تو میں جلا ہوا تھا اور میں نے کہا تھا، ایک دن پچھتاؤ گے۔ سب کہتے ہیں مولوی اچھا آدمی نہیں ہے، اور اس نے اعتماد کے ساتھ قہقہا لگا کر کہا تھا، میں اپنے کیے پر پچھتانے کا عادی نہیں ہوں۔ جو کچھ کروں گا اس کا نتیجہ ضرور ہوگا، اچھے کام کا اچھا، برے کا برا، اور اس کو قبول کروں گا۔ اور میں نے جل کر کہا تھا، مولوی شریف کو ساتھ رکھنے کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔
اور اس نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا تھا، لیکن اس وقت وہ ضرورت مند ہے۔ چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ مولوی شریف ہم دونوں کی شکایت کرتا پھرتا تھا، اور تو اور علیم ہوٹل والے نے بھی بتایا تھا، اور مجھے بہت غصہ آیا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ مولوی شریف احمد کو چلتا کروں گا۔ میں نے اپنا خیال ممتاز پر ظاہر کیا تو وہ ہنس کر بولا، دوست تم بہت زود رنج ہو، معلوم نہیں کہ اس نے شکایت کی بھی ہے یا نہیں، اور اگر کی بھی ہے تو کوئی نقصان نہیں، لوگ تمہیں بھی جانتے ہیں اور اس کو بھی، لیکن اگر اس کو نکال دو گے تو وہ کہاں جائے گا، اور کسی کو ایک بار پناہ دے کر گھر سے نکالنا درست نہیں۔ میں ممتاز کا منہ تکنے لگا، یہ آدمی کس مٹی پانی سے بنا ہے، وہ اپنے بارے میں کم سوچتا ہے اور دوسروں کے بارے میں زیادہ۔ لیکن ایک بار اس نے ہنستے ہوئے مولوی شریف سے کہہ دیا تھا، لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، اور مولوی شریف نے موٹی سی قسم کھا لی تھی، اور ممتاز نے ہنستے ہوئے کہا تھا، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے بھروسہ ہے۔ لیکن اس دن سے مولوی کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا۔ پہلے وہ بے تکلفی سے ہم لوگوں کے چائے اور ناشتے اور کھانے میں بھی شریک ہو جاتا تھا، مگر اس دن سے کنارے کنارے رہتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا تھا کہ اپنے رہنے کا کہیں اور انتظام کر چکا ہے، اور دوسرے دن چلا گیا تھا۔ اسی دن پولیس نے ہماری کوٹری پر چھاپا مارا اور تلاشی لی تھی۔ ہم کچھ کتابیں مانگ کر پڑھنے کو لائے تھے، انہیں اٹھا کر لے گئی تھی، اور علیم ہوٹل والے نے بتایا تھا کہ مولوی ہوٹل میں بیٹھ کر CID والوں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس دن میں نے ممتاز کی خبر لی تھی اور کہا تھا، اور بھروسہ کرو، اور وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بولا تھا، دوست روٹی کی مار بڑی بری مار ہے، پیٹ کی آگ بجھانے کو آدمی برے سے برا دھندا کرتا ہے۔ مولوی تو غریب اور بیکار ہے، بڑے لوگ برے کام کرتے ہیں۔ ہاں میں نے غلطی کی تھی اور پھل مل گیا، لیکن اب پچھتاؤں کیوں؟ مجھے ممتاز ایسا لگا تھا کہ طوفان بھرے سمندر میں کوئی پہاڑ ہے جو طوفان سے کھیلتا رہتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ لیکن ایک دن جب مولوی شریف اسے ایک جگہ مل گیا تو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، اب تم ادھر نہ آنا، تم نے میرے اعتماد کو دغا دی ہے اور اسے میں برداشت نہیں کر سکتا، اب ہرگز نہ آنا، ورنہ اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ لیکن مولوی شریف ڈر کر ایک گلی میں گھس گیا تھا، لیکن ممتاز نے اسے پکڑ لیا تھا اور بولا تھا، اب اگر تم نے کوئی شرارت کی تو تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا، اور مولوی شریف چلا گیا تھا۔ اس کے دوسرے ہی دن حاجی صاحب کا آدمی ہم لوگوں کو بلانے آیا۔ ہم دونوں پہنچے تو حاجی صاحب اداس بھی تھے اور غصے میں بھی۔ سلام کا جواب دیتے ہی انہوں نے کہا تھا، مجھے تم دونوں سے اس کی امید نہ تھی۔ ہم دونوں ان کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ جب ہم نے اپنا قصور جاننا چاہا تو انہوں نے بتایا کہ مولوی شریف نے کہا تھا دونوں شراب پیتے ہیں اور آوارہ ہیں، اور ممتاز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور وہ بولا تھا، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا تو آج سے آپ مجھے چھٹی دے دیجئے۔ اور میں نے کہا تھا، حاجی صاحب مولوی شریف کے بارے میں کسی سے دریافت کر لیجئے، اور ہم دونوں کے بارے میں بھی، کم از کم بلڈنگ والوں سے جہاں ہم رہتے ہیں۔ اور حاجی صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ممتاز نے اس دن اخبار کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ حاجی صاحب کو معلوم ہوا اور انہوں نے استعفیٰ منظور نہیں کیا، لیکن ممتاز پھر کام کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ میرے سمجھانے پر اس نے کہا، حاجی صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن وہ کمزور طبیعت کے آدمی ہیں، اور کمزور طبیعت کے آدمی کے ساتھ کام کرنا ٹھیک نہیں۔ اور میں نے اس کی بات حاجی صاحب تک پہنچا دی تھی۔ حاجی صاحب کو معلوم ہو چکا تھا کہ مولوی شریف نے جھوٹ شکایت کی تھی اور انہیں پچھتاوا تھا۔ وہ خود ممتاز سے ملنے کمرے میں آ گئے اور کہا، جا کر کام کرو۔ ممتاز نے وہی جواب دیا تو حاجی صاحب نے بڑی محبت سے کہا، میں صرف اخبار کا مالک ہی نہیں، تم سے عمر میں بڑا اور بزرگ بھی ہوں، اور یہ میرا حکم ہے۔ ممتاز کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے اور وہ چپ چاپ اٹھ کر اخبار میں کام کرنے چلا گیا تھا۔ ممتاز عجیب انسان تھا، کل وہ مر گیا، خدا مغفرت کرے۔